اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال حضور کے روحانی معراج پر نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ خواب میں تو عام بندہ بھی ایک رات میں خواب میں بہت کچھ گھوم کے آ جاتا ہے، خواب میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ سویا کسی ملک میں ہوتا ہے، رات میں خواب کے عالم میں وہ بہت دور دراز کے ممالک کی سیر کر کے بھی واپس آ جاتا ہے۔ یہ جو اعتراض کی کیفیت پیدا ہوئی تھی، جو تمام سیرت کی کتابوں میں، تمام احادیث کی کتابوں میں، تمام تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہے کہ اہل مکہ نے اعتراض کیا اور اس کی بنیاد پر پروپیگنڈا کیا اور اس کی بنیاد پر شور و غوغا کیا اور اسلام کو ذک پہنچانے کی کوشش کی، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وہ در حقیقت معراج جسمانی تھی۔ اور اگر معراج جسمانی نہ ہوتا تو اس پر تو کوئی اشکال ہی نہیں تھا، اس پر تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہو سکتا کہ خواب کے عالم میں جب عام بندہ دور دراز کی سیر کر کے واپس آ سکتا ہے، وہ جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اپنے گھر میں اپنے بستر پر پڑا ہوتا ہے، تو یہ تو اللہ کی سب سے برگزیدہ شخصیت، تو ان کے لیے کون سا یہ ناممکن تھا کہ وہ خواب کے عالم میں آسمانوں کی سیر نہیں کر سکتے، کہ وہ خواب کے عالم میں جنت کو نہیں دیکھ سکتے، وہ خواب کے عالم میں جہنم کو نہیں دیکھ سکتے، وہ خواب کے عالم میں اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ وہ اعتراض جس بات پر بنتا ہے وہ معراج جسمانی کے حوالے سے بنتا ہے۔ گویا اہل مکہ کا یہ اعتراض کرنا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی تھی، وہاں جہاں معراج روحانی ہوئی تھی وہاں معراج جسمانی بھی ہوئی تھی۔ اچھا رحمت صاحب، آپ نے فرمایا کہ اس وقت اہل مکہ نے اس پر بہت شور و غوغا کیا کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے، معراج مصطفیٰ کا واقعہ جسمانی حوالے سے کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ تو پھر آپ یہ فرمائیے گا کہ اس بات کی تصدیق کیسے ہوئی کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ معراج مصطفیٰ کا واقعہ جو ہے ہو چکا ہے؟ اس کے دو جواب ہیں، اور یعنی اس جواب ایک کہہ لیں، اس جواب کے دو پہلو ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا ابو جہل کی زبان سے، اس نے کہا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں راتوں رات مکہ سے بیت المقدس گیا ہوں، تو مان لو گے؟ تو آپ نے کہا نہیں۔ اس نے 2-3 دفعہ اس بات کا تکرار کیا، اور تکرار کے بعد پھر اس نے کہا کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ کہہ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب بات آئی تو سیدنا صدیق اکبر نے فوراً کہا کہ اگر آپ فرما رہے ہیں تو پھر میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، اور اے ابو جہل تم تو صرف مسجد حرام سے بیت المقدس کی بات کرتے ہو، اگر وہ یہ کہیں کہ میں آسمانوں سے بھی ہو کے آ گیا ہوں تو میں اس کو بھی مان لوں گا۔ اب اس جواب کی طرف میں آ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، کیونکہ ابو بکر صدیق کے اس جواب سے جو مکہ میں مسلمان تھے، جن کے قدم ڈگمگا گئے تھے کفار کے پروپیگنڈا سے، وہ ثابت قدم ہو گئے۔ تو حضور کو ایک بہت بڑی خوشی ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق کے اس جواب پر، اور آپ کے اسی جواب پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیق اکبر کہا، آپ کے اسی جواب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق اکبر کا لقب دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر تم نے اس بات کو کیسے تصدیق کر دی کہ میں راتوں رات گیا اور راتوں رات واپس آ گیا؟ کتنا ایمان افروز جواب دیا سیدنا صدیق اکبر نے۔ آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اللہ ہے، ہم نے دیکھے بغیر تصدیق کر دی۔ آپ نے فرمایا جنت ہے، ہم نے دیکھے بغیر تصدیق کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ جہنم ہے، ہم نے دیکھے بغیر تصدیق کر دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مکہ سے بیت المقدس ہو کے واپس آنا یہ بڑا امر ہے؟ یہ اللہ کے وجود کی تصدیق بڑا امر ہے؟ ہمیں تو آپ کے کہنے پر اتنے بڑے امور کی تصدیق کر دی ہے، تو اتنے بڑے امور کے مقابلے میں یہ تو کوئی بڑا امر نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسری بات کہ اہل مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا، تو انہوں نے کچھ مکہ والے ایسے تھے جنہوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا، انہوں نے سوال کیے بتائیے بیت المقدس کیسا ہے، اس کے کتنے ستون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال سنا تو آپ سوچنے لگے۔ دیکھیے ہم لوگ کہیں اگر سیر کو جاتے ہیں تو وہاں ستون تھوڑی گنتے ہیں کھڑے ہو کے، کوئی بادشاہی مسجد چلا جائے اور وہ آ کر کہے کہ میں بادشاہی مسجد گیا تھا، اگلا نہ مانے گا مجھے بتاؤ کتنے ستون ہیں اس کے، تو میں تو جواب نہیں دے سکوں گا اس کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو سوال کے دوران جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے کا ارادہ فرما رہے تھے اور سوچ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیت المقدس حضور کے سامنے کھڑا کر دو،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے ستون گنے اور گن کے بتا دیے کہ اتنے ستون ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک قافلہ راستے میں تھا, اس کے بارے میں بتاؤ. اگر تم گئے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے بارے میں بتایا. اس قافلے کے حوالے سے چند گم شدہ چیزیں جن کو وہ لوگ تلاش کر رہے تھے قافلے والے, ان کے بارے میں بتایا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس رفتار سے وہ چل رہے تھے اگر وہ اسی رفتار سے چلتے رہے تو فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں وقت وہ مکہ میں آ جائیں گے. اب وہ کفار بیٹھ گئے, اہل مکہ بیٹھ گئے دیکھنے کے لیے کہ واقعی وہ قافلہ آتا یا نہیں آتا. تو عین اسی وقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, عین وہی دن جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, وہ قافلہ نمودار ہو گیا. تو اس کے بعد اب تاریخ کو دیکھیے آپ, اس واقعے کی صداقت کو جاننے کے باوجود ایک بھی سردار نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, بلکہ ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغض اور عناد میں اضافہ ہو گیا اس واقعے کو دیکھنے کے بعد. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے تھے انہوں نے تو یہ کہا کہ یا رسول اللہ, اس سے بڑے بڑے معاملات کی ہم نے آپ کے کہنے پر تصدیق کی ہے, تو یہ تو اس بڑے معاملات کے مقابلے میں یہ تو ایک چھوٹا سا معاملہ ہے یا رسول اللہ. اور جو نہ ماننے والے تھے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی کیفیت, تعمیر اور انداز تعمیر اس کے بارے میں باخبر کیا اور قافلے کے بارے میں بتایا. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقلی دلائل کے ذریعے سے اپنے واقعہ معراج کو ان کے سامنے ثابت فرما دیا. اچھا رحمت صاحب, معراج مصطفیٰ پہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدائے بزرگ و برتر کے درمیان کچھ تحائف کا بھی تبادلہ ہوا تھا. آپ اس حوالے سے ہماری کچھ رہنمائی فرمائیے گا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات, اے اللہ کہ میرے مالی قربانی ہے, ہماری بدنی قربانی ہے, ہماری جانی قربانی ہے, جسمانی قربانی ہے, ساری ہماری عبادتیں, ساری ہماری قربانی ہیں, یہ سب اے اللہ تیرے لیے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اللہ کے دیدار میں منہمک ہوئے, دیدار مستغرق ہوئے, تو آپ نے اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے عجز و انکساری اللہ کو تحفے میں دی کہ ہماری عبادت, ہمارا سونا, ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارا اٹھنا, ہمارا جاگنا, ہمارا مال, ہماری اولاد, یہ سب اللہ تیرے لیے ہے اور تو نے ہی یہ ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ تحفہ بندگی کا, یہ تحفہ عبادت کا, تحفہ ایثار و قربانی کا, یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا تحفہ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے جاتے ہوئے 50 نمازوں کا تحفہ دیا. جب آپ واپسی سفر کرتے ہوئے چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آئے ہو تو کیا لے کر آئے ہو؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے رب نے 50 نماز